وقت اگر آپ حکومت کے بیانات دیکھیں تو وہ معیشت بہتر ہونے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد جو کریڈٹ حکومت لے رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عید سے قبل کہا گیا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، وہ تحریک بھی نہیں چل پائی۔ اس وقت جتنے دعوے اور جو بیانات آپ حکومت کے دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے خود کو سنبھال لیا ہے، پاؤں جو ہیں وہ اب مضبوط کر لیے ہیں؟ جی شکریہ۔ میرے خیال میں دیکھیں، بجلی کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں، انفلیشن کا نمبر جو نیچے آیا ہے، یہ اچھی اور خوشائند باتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے ثمرات عام عوام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ آج ورلڈ بینک کی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے، اور پچھلے 1.5 سالوں کے اندر تقریباً 1,30,00,000 پاکستانی مزید سطح غربت سے نیچے گیا ہے۔ تو یہ باتیں ٹی وی چینلز کے لیے اور نیوز کنزمپشن کے لیے تو بظاہر ٹھیک نظر آتی ہیں، لیکن ان کے جب ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے تو پھر ہی اس کے اوپر کوئی بہتر خاطر خواہ ایک معاشرے کے اندر بھی بہتری آ سکے گی، جو ہمیں ابھی فی الحال نظر نہیں آتی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا حکومت قدم جما چکی ہے اور اپوزیشن ابھی نہیں کوئی خاطر خواہ ریزسٹنس بنا سکی، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس وقت اگر بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں، سندھ میں اس وقت کینالز کو لے کر جو صورتحال ہے، جو عوامی ارتعاش ہے، تو مجموعی طور پر پورے ملک کے اندر حکومت کے قدم جمے ہوئے تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اپوزیشن کی ایک بات اور کمزوری ضرور موجود ہے کہ ابھی تک وہ اپنے الائنس کو حتمی شکل نہیں دے سکے، اور جب تک وہ الائنس کو حتمی شکل نہیں دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس حکومت کو ابھی کوئی ایسا بڑا چیلنج سامنے تو ان کے نہیں ہے، لیکن جس دن اپوزیشن کا الائنس اکٹھا ہو گیا، ان نکات پر اکٹھا ہو گیا، تو حکومت جس کی اپنی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے بٹھائی گئی ہے، اور جو ملک کے حالات ہیں، تو پھر میرا خیال ہے ان کا چلنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کھوکھر صاحب، یہ پھر آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک حکومت کے خلاف تحریک کو حتمی شکل نہیں دے پائی اپوزیشن، تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اعظم سواتی صاحب کے بیانات کے بعد خود مولانا صاحب تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہوگی، تو ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعظم سواتی صاحب کے بیانات کے بعد بھی جو تحفظات ہیں مولانا صاحب کے، وہ بھی درست ہیں اور ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیں، ذمہ دار کوئی ایک مخصوص جماعت کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے، کلیکٹیولی تمام اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ اس میں تمام فریقین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ 2018 کی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب 2018 میں الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز پہ اس وقت کی اپوزیشن کو شدید اعتراضات تھے، تو 2 ہفتے کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تھی، اور پہلا اپوزیشن نے اس وقت اپنا ایونٹ ای سی پی کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے بطور احتجاج کے وہاں پر اکٹھا ہو کر ایک میسج بھی دے دیا تھا، اور ایک ہی ٹرک کے اوپر اس وقت تمام اپوزیشن کے جو لیڈران تھے وہ 2018 کے الیکشنوں کے 2 ہفتے کے بعد ہمیں نظر آئے ادھر اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ۔ یہ پچھلے 1.5 سال سے اب یہ حکومت ہمارے پاکستان کے ساتھ کے اوپر جو تھوپی گئی ہے، اور 1.5 سال گزر چکا ہے، اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی۔ کسی ایک جماعت کو آپ مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن چیزیں مثبت سمت میں جا رہی ہیں۔ ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر اگر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے، تو میرے خیال سے ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ کچھ کمپلیکیشن ضرور ہے، کچھ جماعتوں کے اندر کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپوزیشن سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے، سوری۔ تو اگر کلیئرٹی کے ساتھ ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر ایگری کر لیا جائے تو میرے خیال سے وہ ایک ملک کی خدمت بھی ہوگی اور اس حکومت کو ایک ٹف ٹائم بھی ملے گا۔ لیکن یہ کھوکھر صاحب، آپ بھی سمجھیں کہ جو اپوزیشن الائنس ہے ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ ان کی اہم میٹنگز میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں، آپ کو بھی تحفظات ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے جو بیانات دیے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں، یا خود سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہم بات کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں گے، تو آپ کو بھی کوئی تحفظات ہیں کہ ایک طرف تو تحریک کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف پھر وہی بات کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے، سیاسی جماعتوں سے نہیں؟
دیکھیں تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کی بہت سی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں، اور حتمی وہاں پر جو رائے ہے یا فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی ہے۔ اگر ایک صاحب کچھ کہتے ہیں اور دوسرے صاحب اس کے مختلف برعکس کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ اتنا کوئی معنی بھی نہیں رکھتی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جلد از جلد اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر کلیئرٹی لے کر آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں چلیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن حال ہی میں کھوکھر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ جو کانگریس اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹس بھی موجود ہیں، لیکن اب حکومتی اراکین بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جب سے ایک امریکی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، اہم ملاقاتیں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کسی مرحلے پر خان صاحب کا ذکر تک نہیں کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو پی ٹی آئی سوچ رہی تھی یا جو کانگریس اراکین ٹویٹس کر رہے تھے صورتحال اس طرح نہیں ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی؟ دیکھیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی، نہ میں جانتا ہوں کہ ان کی جب وہ پاکستان میں مختلف حکومتی لوگوں سے امریکن کانگریس مین مل رہے تھے تو ان کی کیا گفتگو ہوئی، اس کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اپنی سیاست کو ٹھیک کریں اور اپنی سیاست کے اندر آپ یہ مت ایک ایکسپیکٹیشن کریٹ کر لیں کہ آپ کو باہر سے کوئی مدد ملے گی۔ اگر آپ کی سیاست ٹھیک ہوگی تو آپ کو کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ سارا کا سارا دار و مدار اگر امریکن کانگریس مین اور امریکہ سے آئی ہوئی ٹویٹ اور امریکہ سے آیا ہوا کوئی پیغام اگر اس کے اوپر ہی جانی ہے تو پھر یہاں پر سیاست کس لیے کر رہے ہیں؟ پھر ساری سیاست ادھر ہی شفٹ کریں۔